لیمو گوٹ قبرستان گلستان اقبال کے خدمتگار انور اسلام نے بتایا کہ یہ قبرستان بہت پرانا ہے اور اس حوالے سے کئی قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس قبرستان میں جنات ہیں، کوئی کہتا ہے اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں، تو کوئی یہاں پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان باتوں میں کچھ باتیں تو سچی ہیں، کیونکہ تمام باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے دوست کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ جب ایک روز دن بھر بارش جاری رہی، ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کی تدفین کے لیے مجھ سے رابطہ کیا گیا۔ میں نے مغرب کے بعد قبر کی کھدائی شروع کی اور عشاء کے بعد تک تدفین ہو گئی۔ لواحقین کے جانے کے بعد میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا اور چلتا بنا، لیکن کچھ ہی دور جا کر دیکھا تو روشنی محسوس ہوئی۔ وہاں 4 عورتیں موجود تھیں جو دراصل چڑیلیں تھیں۔ ان کی ایک ایک آنکھ اور منہ پر کان تھے۔ مجھے بولی کہ تعویذ کی وجہ سے بچ گئے ورنہ خون پی جانا تھا، اور پھر اچانک اس درخت میں ہوا کی طرح غائب ہو گئی۔ انور اسلام نے روزنامہ امت کو اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزاری ہے اور اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن بارش بھی ہو رہی تھی جو کچھ گھنٹے جاری رہی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا تھا۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بج چکے تھے اور تدفین سے فارغ ہو کر رات 11 بجے گھر کی طرف لوٹا، جس کے بعد میں نے لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں گھر کی طرف جانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی دیکھی اور کچھ افراد وہاں موجود تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی تک تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے؟ معاملے کا جائزہ لینے میں بھی اس جانب رواں ہوا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامانوس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے ان کے نزدیک پہنچا تو میں نے کڑک دار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا جو تعداد میں 4 تھیں۔ ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اس قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ اس وقت قبرستان میں ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی، انسنی کر دی، اور ایک لڑکی نے نیچے منہ کیے ہوئے منمناتی آواز میں جیسے کوئی ناک سے بولتا ہو دیگر لڑکیوں کو کہا کہ دیکھا آ ہی گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کی دیگر ساتھیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ اب تو میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا۔ ان کے چہرے پر کان تھے اور صرف آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھیں۔ اب جو میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لی ہیں، جنہیں میں کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ جس کے بعد وہ بھی مخلوق تھیں جو میرے قریب آئیں، اور جیسے ہی انہوں نے میرے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص
بے دھیانی میں بجلی کا ننگا تار چھو لے۔ اس کے بعد میں نے اپنی دیگر ساتھیوں کو کہا کہ ان کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر اس لڑکی نے مجھے کہا کہ آج اس تعویذ نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج تیرے خون سے ہی اپنی بھوک مٹاتے۔ اس کے بعد وہ تمام عجیب الخلقت لڑکائیں اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہوئیں جیسے وہ ہوا سے بنی ہوئی ہوں۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہو گیا اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن میں نے اس واقعے کا ذکر ایک نورانی عمل کرنے والے عامل سے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، مگر تمہارے گلے میں جو تمہارے مرشد کا دیا ہوا تعویذ ہے اس نے تمہاری جان بچا لی۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ مخلوق یا چڑیلیں مجھے دوبارہ نظر نہیں آئیں، اور میں نے بھی قبرستان کے اس حصے میں صرف دن کے اوقات ہی جاتا ہوں۔